علی اور عائشہ ایک خوشحال جوڑا تھا۔ ان کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے اور ان کے 2 بچے تھے، احمد 7 سال اور مریم 5 سال۔ شروع میں ان کی زندگی محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے۔ علی ایک مصروف بزنس مین تھا، وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات دیر سے گھر آتا۔ دوسری طرف عائشہ پورا دن بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں میں اتنے الجھ گئے کہ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا بھول گئے۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، بات چیت کم ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے۔ بچے بھی یہ سب محسوس کرنے لگے، مگر وہ خاموش رہتے۔ ایک دن علی کی ملاقات اپنی آفس کالیگ سونیا سے ہوئی۔ سونیا بہت خوش مزاج اور سمجھدار تھی۔ وہ علی کی باتوں کو غور سے سنتی اور اسے اہمیت دیتی۔ علی کو لگا جیسے کوئی اسے سمجھنے والا مل گیا ہو۔ یہی احساس اسے سونیا کے قریب لے آیا۔ ادھر عائشہ بھی تنہائی کا شکار تھی۔ اسے لگتا تھا کہ علی کو اب اس کی پرواہ نہیں رہی۔ اسی دوران اس کی ملاقات سوشل میڈیا پر حارث سے ہوئی۔ حارث اس کی تعریف کرتا، اس سے لمبی باتیں کرتا اور اسے خاص محسوس کرواتا۔ عائشہ کو لگا جیسے اسے بھی کوئی سمجھنے والا مل گیا ہو۔ دونوں اپنے اپنے راستے پر چل پڑے، بغیر یہ سوچے کہ اس کا اثر ان کے بچوں پر کیا ہوگا۔ احمد پہلے بہت خوش مزاج بچہ تھا، مگر اب وہ خاموش رہنے لگا تھا۔ اسکول میں اس کی کارکردگی گرنے لگی۔ ٹیچر نے کئی بار شکایت کی کہ وہ کلاس میں دھیان نہیں دیتا۔ مریم، جو پہلے ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، اب اکثر روتی رہتی تھی۔ وہ رات کو ڈر کر جاگ جاتی اور اپنی ماں کو ڈھونڈتی، مگر عائشہ اکثر فون میں مصروف ہوتیں۔ ایک دن احمد نے اپنی بہن سے کہا، مریم، کیا ماما اور پاپا ہم سے ناراض ہیں؟ وہ پہلے جیسے کیوں نہیں ہیں؟ مریم نے معصومیت سے جواب دیا، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب گھر میں سکون ختم ہو چکا تھا۔ علی اور عائشہ کے درمیان جھگڑے بڑھ گئے تھے، کبھی اونچی آوازیں، کبھی مکمل خاموشی۔ بچے یہ سب دیکھتے اور اندر ہی اندر ٹوٹتے جا رہے تھے۔ ایک دن احمد نے اپنے والدین کو جھگڑتے دیکھا۔ وہ ڈر کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، شاید یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک معصوم بچہ خود کو قصوروار سمجھنے لگا۔ ایک دن علی نے عائشہ کے فون میں کچھ میسیجز دیکھ لیے۔ وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے عائشہ کا سامنا کیا۔ عائشہ نے بھی علی کے تعلق کے بارے میں سچ بتا دیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، مگر اس بار ان کے بچے بھی وہاں موجود تھے۔ احمد اور مریم دروازے کے پیچھے کھڑے سب کچھ سن رہے تھے۔ مریم روتے ہوئے بولی، بھائی، ماما اور پاپا ہمیں چھوڑ دیں گے؟ احمد نے اسے گلے لگا لیا، مگر اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن احمد کے اسکول سے کال آئی۔ وہ کلاس میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب علی اور عائشہ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا، بچے کو ذہنی دباؤ ہے، اسے محبت اور سکون کی ضرورت ہے، نہ کہ لڑائی اور تناؤ کی۔ یہ الفاظ علی اور عائشہ کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ انہوں نے پہلی بار اپنے بچوں کو غور سے دیکھا، ڈرے ہوئے، خاموش اور ٹوٹے ہوئے۔ اس رات علی اور عائشہ نے بیٹھ کر بات کی۔ اس بار نہ کوئی غصہ تھا، نہ الزام، صرف پچھتاوا۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی خوشیوں کے لیے اپنے بچوں کی دنیا برباد کر دی۔ علی نے سر جھکا کر جواب دیا، ہم نے اپنے رشتے کو تو نقصان پہنچایا ہی، مگر سب سے زیادہ ظلم اپنے بچوں پر کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے غلط تعلقات ختم کریں گے اور اپنی فیملی کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آسان نہیں تھا، اعتماد ٹوٹ چکا تھا، دل زخمی تھے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کوشش شروع کی۔ وہ ایک ساتھ بیٹھنے لگے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگے، ان سے باتیں کرنے لگے۔ احمد آہستہ آہستہ دوبارہ مسکرانے لگا اور مریم کے چہرے پر بھی خوشی واپس آنے لگی۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا، مگر ماضی کے زخم اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کی پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ بچے ہر چیز محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں۔ والدین کی غلطیاں بچوں کی شخصیت اور مستقبل پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ وقتی جذبات کی خاطر لیا گیا غلط فیصلہ پوری فیملی کو توڑ سکتا ہے۔ سب سے اہم، بچوں کی تربیت ایک صحت مند اور محبت بھرے ماحول میں ہی ممکن ہے۔